بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ٹی وی کی طرف سے محمد یامین صدیقی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہے جو صحافیوں میں انتہائی ہرد العزیز ہیں، اور انہوں نے صحافی رہنما کے طور پر جیسے ہی الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کیا اور اس فیلڈ میں جو الیکشن والا دور ہے اس میں خود کو پیش کیا، تو جو ایک عرصے سے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے کام سے واقف تھے، انہوں نے انتہائی بھرپور رسپانس دیا، اور حیرت انگیز طور پر 2004 میں وہ PUJ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 2019 میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیتا۔ اور اس دوران کارکنوں کے لیے بالخصوص جنہیں جبری طور پر اخبارات سے نکالا گیا، ان کی تنخواہیں کم کی گئیں، 30% تک کٹوتی کی گئی۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر انہوں نے جرأت رندانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالکان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اور اتنی بھرپور توانا آواز کے ساتھ تمام دوستوں نے بھی اپنی آواز ملائی اور مالکان کو مجبور کیا کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں، کٹوتیاں کم کریں، اور جو لوگوں کو انہوں نے غیر قانونی طور پر نکالا ہے انہیں واپس لے۔ یہ ایک ایسا قدم تھا کہ اس سے پہلے لوگ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اتنی جرأت ملازمین میں، کارکنوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، انہوں نے ان کے راستے میں دیواریں، رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ لیکن 2020-21 کا جو اب حالیہ الیکشن ہوا، اس میں ایک مرتبہ پھر قمر الزمان بھٹی صاحب بھرپور طریقے سے بھاری اکثریت سے جیتے۔ ہم ایم ٹی وی کی طرف سے اور اپنی صحافی برادری کی طرف سے انہیں ایک مرتبہ سیکرٹری جنرل اور دوسری مرتبہ صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے یہ کب فیصلہ کیا کہ میں اپنے کارکنوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں اور جدوجہد کروں؟ دیکھیں جی، جب بھی کہیں دباؤ کا ماحول ہوتا ہے تو وہ دباؤ کا ماحول جہاں لوگوں کو ڈپریس کرتا ہے، لوگوں کو مایوس کرتا ہے، اسی ماحول میں لوگ ایک ریزسٹنس پاور بھی ان کے ہاں پیدا ہوتی ہے، ان کے ہاں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دباؤ کے خلاف جدوجہد کریں۔ میں چونکہ 1994 میں پروفیشن میں آیا، مساوات سے آغاز کیا،
اور اسی دور میں ہماری بہت سینئر ساتھیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، دین محمد در صاحب اور بہت سارے دوست، اور پھر مساوات سے خبریں میں. تو خبریں میں ایک ایسا انوائرمنٹ تھا اس دور میں بھی، اگرچہ ایک پروفیشنل ادارے کے طور پہ اور ایک پروفیشنل ایڈیٹر کے طور پہ زیاد شاہد صاحب کی بھی بڑی شناخت ہے، خبریں ادارے کی بھی بڑی شناخت ہے اور لوگ کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ شروع دن سے تھا جس سے یونین ایکٹیویٹیز میں رائٹس کے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی خاص یہ ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا. اور یہ خاص بھی اس ادارے میں نہیں، اور بہت سارے اداروں میں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن ہم چونکہ اس ادارے میں تھے تو ایک لائک مائنڈڈ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونے شروع ہوئے. دین محمد در صاحب ماشاء اللہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے تو ان کے ساتھ رابطہ بڑھا، تو وہ ایک ماحول ایسا بنا ایک دوستوں کے ساتھ یونین کا کہ اس کے نتیجے میں پھر ہمارا بھی دل کیا. اور پھر اس دور میں 98-9 میں الیکشن لڑا، پھر 99 میں لڑا، پھر 2004 میں جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوا. تو یہ سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پس منظر ایسا ہے. اور اس کے بعد جب یونین سے الگ ہوئے اور دیکھا کہ اور بہت سارے میدان ہیں، تو لاہور پریس کلب میں بھی گورننگ باڈی کے 4 مرتبہ منتخب ہوا. پھر اپنے گروپ کے قائدین جو ہیں ان کی مشاورت سے، ان کی رہنمائی میں، ارشد انصاری صاحب جو ہمارے گروپ کے صدر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تو پنجاب اسمبلی پریس گیلری کا بھی الیکشن لڑا اور اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی صدر کی طور پہ ذمہ داریاں ادا کیں. تو اس کے بعد ایسا ایک مرتبہ پھر یونینز، چونکہ پچھلے 3-4 سال میں اسپیشلی یہ ہوا، ہم نے اس وقت 2004 میں ایک ایفرٹ کی تھی بطور یونین کہ ہم نے تمام اداروں کے بعد ویلیج ایوارڈ کے حوالے سے، اپنے باقی رائٹس کے حوالے سے احتجاجی کیمپ بھی لگائے، مظاہرے بھی کیے، اور وہ ایفرٹس بہت بھرپور بھی تھی، لیکن وہ ہمارے جانے کے بعد ادھوری ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے یونین کو اور یونین کو ایک ایسے ٹریک کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں یونین کے مقاصد بہت پیچھے رہ گئے. اور جو کام تھے ٹورزم سے ریلیٹڈ کام تھے، یا لوگوں کو سلائی مشینیں اور اس نوعیت کے کام، اس کاموں میں تھوڑا سا یونین زیادہ انوالو ہو گئی، اور جو اصل ہمارا کام تھا لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھانے کا، وہ بہت پس منظر میں چلا گیا اور لوگوں کو بہت غیر محسوس انداز میں یونین سے دور کیا گیا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس دوران میں، اس 8-10 سال میں، کہ یونین کے الیکشن جو تھے وہ الیکشن کی بجائے سلیکشن کی طرف چلے گئے، بندر بانٹ کی طرف چلے گئے، اور برائے نام الیکشن کی طرف چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی دلچسپی بھی یونین سے دور ہوتی گئی، اور لوگ پھر پریس کلب میں بھی انوالو ہوتے گئے. اچھا، پریس کلب ایک بڑا پلیٹ فارم بنتا گیا. نو ڈاؤٹ پریس کلب ہمارا ایک بڑا بھرپور ادارہ ہے. یہاں پہ تمام ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تمام ہماری ثقافتی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن کلب جو ہے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کلب بالکل جام ہو جاتا ہے. کلب نہ آگے جانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، نہ پیچھے جانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اور وہ کلب جو ہے اگر کوئی ورکرز کے کاز کی بات کرنا شروع کرے تو کلب مالکان کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، ادھر سے اسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، کلب کے اوپر گورنمنٹس کا دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور کلب نے چونکہ ایک ذمہ داری ہاؤسنگ سوسائٹی کی بھی لی، تو یہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ جس میں ہم ایکسپوز تو خیر نہیں ہو رہے تھے، لیکن یہ چل رہا تھا کہ یونین کے اوپر جو بنیادی کے حقوق تھے وہ ملازمین کے، ان کے لیے بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھ رہی تھی. اور ایک ٹائم آیا جب یہ پچھلے دنوں کرونا سے پہلے مالکان نے، اور اسپیشلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے کچھ اس طرح کے معاملات کی کہ ایڈورٹیزمنٹ کو کنٹرول کر لیا اور بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیا، تو اس سے جب مالکان کے اوپر دباؤ بڑھا، ان کے اوپر ان کے مفادات کی زد پڑی، تو انہوں نے پہلا حملہ ماضی کی طرح پھر ورکرز کے اوپر کیا، ورکرز کو نکالنا شروع کر دیا، ورکرز کی سیلریز میں کٹوتیاں شروع کر دی. اس کے نتیجے میں بہت اچھے کام کرنے والے ہمارے پروفیشنل رپورٹرز تھے، سب ایڈیٹر، وہ بے روزگار ہوئے، اور وہ بیچارے اتنے سٹریس میں گئے کہ سجاد کاظمی صاحب دنیا میں اور بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، ہیلتھ رپورٹر، نون ہیلتھ رپورٹر، لوگوں کے کام آنے والے، وہ خود بیچارے اتنے سٹریس میں گئے کہ ان کا برین ہیمریج ہوا. اور ایک اس وقت یونین کی ضرورت لوگوں کے اندر سامنے محسوس ہوئی، اور ایک پورا معاملہ ایکسپوز ہو کے سامنے آیا. بدقسمتی سے وہی ماحول تھا کہ اس میں یونین تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، کلب ایک مضبوط باڈی کے طور پہ سامنے آیا، اور یونین تقسیم در تقسیم ہو کے اس لیول پہ چلی گئی کہ کوئی یونین کی بات سننے کو تو اس وقت کلب کے ذمہ داران نے خود ذاتی طور پہ، جس میں اس وقت اعظم چودھری صاحب تھے،
انہوں نے بطور صدر ایک جوائنٹ میٹنگ کال کی, لوگوں کو بلایا, انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلے مسائل ہیں جس میں ہم بے بس ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آگے آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا, ایک حد ہے نا, آپ آگے آئیں, یونین آگے آئے, یونین ایک ہو. اچھا وہ ایک غیر نتیجہ میٹنگ رہی, جنرل کونسل تھی بڑی. اس کے بعد پھر ارشد انصاری صاحب نے بھی اس کو بالکل اسی ایمانداری سے فیل کیا اور انہوں نے بھی ایک جوائنٹ میٹنگ بلائی اور تمام جنرل ہاؤس ہوا, اس میں پھر یہی باتیں سامنے آئیں. بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کے اپنے کچھ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ مفادات ہوتے ہیں, جس کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں پچھلے 12-15 سال سے, ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسی کے ذریعے وہ ان کو مفاد اس میں ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک ہونے کی ایفرٹ نہیں ہو سکی, نتیجہ خیز نہ ہوئی, نتیجہ خیز نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود اپنے گروپ سے, کیونکہ ہمارے گروپ نے ایک الیکشن کا پروسیس, ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو, ہم نے کہا کہ ہم تو الیکشن کروائیں گے, یہ سلیکشن نہیں کرنی, ہم نے سلیکشن نہیں کرنی. اگر گوہر بٹ صاحب الیکشن سے آئے ہیں تو اگلا بھی الیکشن ہوگا, اور نعیم حنیف صاحب اگر الیکشن سے آئے تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوگا. اور نعیم حنیف صاحب نے ہمارے مطلب ماشاء اللہ سارے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں سارے لوگ ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی اس آواز کو سپورٹ کیا اور ہمارے گروپ نے ایک بھرپور الیکشن کرایا. اس میں 2000 اگرچہ تاخیر اسی وجہ سے ہوئی کہ الیکشن کے عمل کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن باقی یونینز نہیں آئیں, تو پھر ہم نے وہ الیکشن کرائے. میں اس میں ایز اے پریزیڈنٹ ایک پینل ہم نے لانچ کیا اور میں اللہ کا شکر جیتا, اور اس کے میرے ساتھ خواجہ آفتاب سے جنرل سیکرٹری. اچھا کے لیے تھوڑی سی میں معذرت چاہوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ صدر منتخب ہو گئے تو وہ جو 1 سال آپ کا گزرا, اس میں آپ نے کون کون سے وہ کام کیے جس میں کارکنوں کے حقوق کے لیے باقاعدہ آپ نے احتجاج تک کیا, وہ کس کس ادارے کے خلاف کیا اور اس کا آپ کو کیا دباؤ آیا؟ دیکھیں 2-3 احتجاج تو ہم نے بڑے بھرپور کیے اور بھی کیے, لیکن نئی بات میڈیا گروپ ہے, وہاں پہ ایک کٹوتیاں آئیں کرونا کی آڑ میں, ہم نے وہاں پہ ایک احتجاج اناؤنس کیا. ہمارے احتجاج اناؤنس کرنے کے بعد سے ہی ہمارے اوپر دباؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ یہاں پہ احتجاج نہ کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے. مالکان اکٹھے ہو گئے, ہاں اس ادارے کے مالکان, اس ادارے کے جو مالکان کے ساتھ لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جی آپ, اور یہ ایک یونین کی, ایک گروپ کی یونین ہے, یہ ساری بہت ساری باتیں ہم نے سنی پڑی. لیکن ہم نے کہا کہ یار ہمارا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے, اور ہم وہاں پہ ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھیں گے, احتجاج کریں گے, جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے. اور وہاں پہ ہم پہنچے, وہاں پہ وہی صورتحال پیدا ہوئی. وہ رجسٹریشن جو ہمیں پہلے ٹیلی فونس کی شکل میں یا مختلف دوسری شکلوں میں آ رہی تھی, وہ وہاں پہ عملی طور پہ بھی ہمارے سامنے ہوئی, اور لوگوں نے اس کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہم کوئی لڑائی کرنے آئے. لیکن الحمدللہ ہمارے حملہ ور ہو گئے الحمدللہ, لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ ثابت قدم رہے بہت اچھے طریقے سے. میں خود بھی تھا, آپ خود بھی تھے, اور وہ بڑا احتجاج بھرپور رہا. اور اس کے بعد پھر جو ہماری وہاں پہ میٹنگ ہوئی, اس میں ہم نے اپنے معاملات بڑی خوش اسلوبی سے, ارشد انصاری صاحب نے, میں نے, ہم سب نے وہاں پہ پہنچائے. ان کو بتایا کہ یہ جو کٹوتی آپ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے. آپ جب سیلریز لوگوں کی بڑھنی چاہیے آپ اس کو کم کر رہے ہیں. کرونا سے لوگوں کے معاشی معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ اور زیادہ پرابلمس کا شکار ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ایک عرصے تک انہی آرگنائزیشنز کے ذریعے بہت سارا پیسہ کمایا بھی ہے. آپ اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشن کے اونر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اس احتجاج کا یہ فائدہ ہوا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کے نتیجے میں وہ پوری ہوئی, اور 2-3 ماہ کے اندر وہاں پہ تمام کٹوتیاں جو وہ ختم ہوئی. اور آج الحمدللہ نئی بات میڈیا گروپ میں جو کٹوتیاں ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہوئی ہیں. وہاں پہ کچھ گزشتہ 4-5 ماہ سے سیلریز جو ہیں وہ پوری مل رہی ہیں. تو یہ اس میں ایک اور بات میں کہوں گا, لاہور پریس کلب کے صدر جناب ارشد انصاری 11ویں مرتبہ الیکشن کے ذریعے صدر منتخب ہوئے, لیکن جب نئی بات اخبار کے باہر دھرنا دیا, احتجاج کیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ارشد انصاری صاحب خود اس میں شامل ہوئے. حالانکہ وہ ایک بڑی باڈی کے پریزیڈنٹ بھی تھے, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کوئی طاقت میں اضافہ محسوس ہوا؟ دیکھیے خود میں یہ بتاؤں, ارشد انصاری صاحب کی یہ ایک قائدانہ خوبی ہے کہ وہ ورکر کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایک ایشو نہیں, یہ لاتعداد ایشو ہیں. مطلب پولیس نے بہت سارے رات گئے جرنلسٹوں کو چھاپے مار کے, اور وہ جو ایس او پیز کے تحت اگر کسی کا
وہاں پہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت انہوں نے وہاں پہ اگر وہ جمع نہیں کروایا ہوا تو وہ مالک کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن جس طریقے سے صحافیوں کو وہاں پہ ڈرایا کرایا جاتا رہا اور رات گئے اٹھانے کی کوشش کی، تو وہاں پہ بھی ارشد صاحب نے ایک بھرپور ایکشن لیا، تو وہ پہنچتے ہیں. اچھا وہ میں تھوڑا سا میں بتا دوں، اس میں پہنچ وہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا. اس کے بعد بھی ہم نے جب آپ نیوز کے باہر ہم نے احتجاج اناؤنس کیا، آپ نیوز میں کوئی ورکر، چونکہ آپ نیوز ادارہ بھی بالکل اچانک بند کر دیا گیا، اور اچانک بند کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پہ تقریباً 900 کے سے زائد لوگ جو ہے نا، جس میں میڈیا کارکنان کی بڑی تعداد تھی، صحافیوں کی بڑی تعداد تھی، تو وہ سارے بے روزگار ہوئے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایک صدائے احتجاج بلند کی. میں خود وہاں پہ ان کے جو جتنے ریپرزینٹیو تھے ان سے ملا بھی، اور انہیں اس صورتحال کے اوپر اپنی تشویش سے آگاہ کیا، اور انہیں ان کے بقایا جات کے اوپر اس کا مطالبہ رکھا. تو انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بقایا جات دیے جائیں گے. جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمٹمنٹ جب پوری نہیں ہوئی تو پنجاب یونین آف جرنلسٹ نے وہاں کے تمام سینئر لوگوں کے ساتھ مل کے ایک بھرپور احتجاج کی کال دی، اور اس احتجاج میں بھی ارشد صاحب وہاں پہ پہنچے. اور اس احتجاج کے نتیجے میں اس کے بعد جب ہم نے فالو اپ احتجاج کے طور پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہماری یہاں پہ لاہور پریس کلب میں نیگوسیشن ہوئی. نیچرلی لاہور پریس کلب کے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو یہاں پہ وہ ساری میٹنگ ارینج کرنے میں ارشد صاحب کا بڑا وائٹل رول تھا. تو وہاں پہ ہماری میٹنگس ان کے ساتھ ہوئی، ان کے ساتھ جو معاملہ طے ہوئے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی. تو یہ ایک احتجاج، ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احتجاج ایک ایسا راستہ ہے جس سے مالکان بالکل دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس سے حکومتیں بھی جو ہیں وہ ضرور سوچتی ہیں، اور دنیا میں بھی یہ آپ کی آواز جاتی ہے. اور اگر آپ قانونی حق ہے، اور اگر آپ اسی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا راستہ ہمارے پاس لیگل ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ہم نے لوگوں کو یہ حوصلہ بھی دیا. پچھلے سال ہم نے وکلا کے ساتھ مشاورتیں رکھیں، یہاں پہ ہم نے میٹنگز رکھیں، ندیم زمان قریشی صاحب اور شعیب سلیم صاحب اور بہت سارے وکلا کو یہاں پہ ہم نے صحافیوں کے ساتھ بٹھایا کہ وہ ہمارے معاشی ایشوز جو مالکان ہمارے ڈیزرو کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دیں. وہ گائیڈ لائن بھی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب اپنے لیگل ایشوز کے اوپر کورٹس میں بھی جا رہے ہیں. ایک ایشو جو ہمارا سب سے یامین صدیقی صاحب آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے ہمارا آزادی اظہار کا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر نا بہت آپ کہہ لیں کنسپریسی کھیلی جاتی ہے، سازشی تھیوریاں چلائی جاتی ہیں کہ جو گورنمنٹس ہیں یا جو وہ لوگ جو آزادی اظہار کو ریزرو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جی پازیٹیو جرنلزم، وہ جو ہیں وہ اس کو مالکان کی آزادی بنا کے ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کا حصہ نہ بنیں. اور دوسری طرف ہمارے مالکان بھی ماشاءاللہ نیلے پہ دیلا مارتے ہیں کہ وہ اس آزادی کو اپنی ذات، اپنے اداروں کی آزادی کی حد تک تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب ورکر کا ایشو آتا ہے، یعنی ہمارے معاشی مسائل کا ایشو آتا ہے، ہمارے ویج ایوارڈ کا ایشو آتا ہے، ہمارے لوگوں کے باقی مسائل کا ایشو آتا ہے، تو وہ اس کو کسی رائٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ ہمارے ہاں کٹوتیاں بھی کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو جاب سے بھی نکالتے ہیں. تو یہ ہم دو طرفہ پس رہے ہیں، ایک مالکان اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہمارے یہ آزادی اظہار کا، آزادی صحافت کا حق ہم سے چھین لیا گیا، تو ہماری تو جاب شاید جائیں گی، لیکن ان مالکان کا کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ جب یہ چیٹڑا اخبارات کے طور پہ سامنے آئیں گے، یہ اخبارات جس میں صرف اچھا سب بہت زبردست، عوام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. تو مجھے بتائیں کہ ایک دور تک جب پی ٹی وی کے علاوہ کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے مجبوری تھی. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا کے پرائیویٹ سیکٹر سامنے آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ وہ آواز ہے جو ہماری آواز سامنے آنی چاہیے. تو اس کے نتیجے میں لوگ، آپ نے دیکھا کہ پی ٹی وی سے ہٹ گئے، پی ٹی وی صرف ڈراموں تک اور باقی چیزوں تک، سپورٹس تک محدود رہ گیا. لیکن جہاں خبر کا ایشو تھا وہاں پہ لوگوں نے دوسری طرف، پی ٹی وی کی خبر کا اعتبار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں لوگوں نے دوسرے پرائیویٹ چینلز کو اہمیت دینا شروع کر دی. ابھی بھی اگر آپ اس کو ایک ٹائم اگر آپ نے بالکل اس کو گورنمنٹ کی امبریلا کے نیچے آزادی اظہار کو، آزادی صحافت کو بالکل ریزرو کر دیا اور اس کو گھونٹ دیا، تو پھر یہ وقت آئے گا کہ پھر یہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی، ساری انڈسٹری، یہ پرائیویٹ چینلز یہ سارے ختم ہو جائے گے، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی آپ بہت نہیں کر رہے. اور میڈیا کا کام یہ ہے
چینلز کا کام یہ، صحافت کا کام یہ کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کرے. ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے انٹرسٹ کو واچ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن، سارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ ان کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی مارکیٹ جنریٹ ہوتی ہے جس میں صحافیوں کا روزگار کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور ہماری میڈیا آرگنائزیشن بھی پھلتی ہیں. تو ہم نے اس ایشو کے اوپر بارہ اپنے مالکان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اگرچہ یہ آزادی کی صحافت کی جنگ کو زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں، زیادہ فائدے آپ کو، آپ کی آرگنائزیشن پھلتی پھولتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا چونکہ روزگار جڑا ہوا ہے، لہذا خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی آپ بھی کمپرومائز نہ کریں، ہمارا ساتھ دیں. اور ہمارا ساتھ آپ اس صورت میں ایمانداری سے دے سکتے ہیں کہ جب آپ ہمارے لوگوں کے روزگار کو تحفظ دیں. تو یہ ہماری بات جو ہے وہ کسی حد تک بار بار تسلسل سے کرنے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوئی ہے کہ لوگوں تک پہنچنی شروع. اور وہ سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ ذرا کم ہوئی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف مالکان کی آزادی کی بات ہے یا یہ صرف گورنمنٹس کو گندا کرنے کی بات ہے. تو اسی ایشو کے اوپر ہم نے جنگ گروپ کے باہر بھی احتجاج کیے، اور ہمارے یہ احتجاج بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ شاید میر شکیل الرحمان کی آزادی کے لیے تھے یا اس کی گرفتاری کے خلاف تھے. بالکل اس ایشو پہ بھی ہم نے ایک انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھا، اور ہم نے کہا کہ آپ ایک مالک کا گلا گھونٹ کے اور اس کو دبانے کے لیے، بے روزگار کریں، اس کو دبانے کے لیے، اور صرف لمیٹڈ ایشو، آپ کا ایشو کیا ہے کہ اس ملک میں آزادی صحافت کا گلا گونجنا ہے. آپ ایک ادارے کو تباہ و برباد کر کے باقی سارے اداروں کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس میسج میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم بالکل اپنے میر شکیل الرحمان کی آزادی کے لیے اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے رہے، اور ہم نے وہ احتجاج ایک اس طریقے سے پورے ملک میں مؤثر انداز میں کیا کہ بالآخر گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ابھی میر صاحب، میں آپ کو یامین صدیقی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پھر ایک مرتبہ پھر جب پی ایف یو جے نے اپنے تمام یونٹس کے الیکشن کروائے ہیں، ہمارے تمام 13 کے 13 یونٹس میں الیکشن ہوئے ہیں اور بھرپور الیکشن ہوئے ہیں، اور لوگ ہمارے الیکشن کے نتیجے میں جیت کے آئے ہیں. گورنمنٹ ایک مرتبہ پھر وہی کانسپریسی تھیوری پہ چل پڑی. وہی سازشی تھیوری اور نظریے کے تحت گورنمنٹ نے جو ہے نا ہمارے اندر ایک تقسیم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ دبانے کے لیے وہ مختلف ڈمی جو تنظیمیں ہیں ان کو کھڑا کر رہی ہے. اور ابھی پریس کونسل جو بنائی گئی ہے اس میں جس طریقے سے گورنمنٹ نے نان الیکٹڈ، مطلب میں بہت سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر اس گورنمنٹ نے بہت بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان میں ایسی تنظیمیں جن کا صحافیوں کے سے الیکشن سے کہیں دور کا تعلق نہیں ہے، وہ آج خود بندر بانٹ تنظیمیں ہیں. وہ ایک کنونشن میں جو کئی سال پہلے انہوں نے ایک کنونشن میٹنگز کی تھیں، اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی تنظیمیں ہیں. وہ کسی طریقے سے صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں نہیں ہیں، ان کو پریس کونسل میں نمائندگی دی گئی ہے. اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے 13 یونٹس جس کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور ناصر زہری صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے طور پہ میں صدر ہوں اور خواجہ آفتاب صاحب جنرل سیکرٹری. ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ ہم یہ پریس کونسل بنانے جا رہے ہیں، آپ کی نمائندگی کیا ہوگی، اور انہوں نے آج خود اپنی مرضی کی نمائندگی دے دی، اور جو نان الیکٹڈ ہیں ان کو رکھ لیا اور ہمارے سے پوچھے بغیر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک مرتبہ پھر وہی بدنیتی کا مظاہرہ کر رہی ہے جو ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے اس ملک میں آزادی صحافت کو دبانے کے لیے، اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ایک گروپ بندی تشکیل دی تھی. اس مرتبہ بھی گورنمنٹ نے وہی کام شروع کر دیا ہے. ہمارے اندر ایک مرتبہ پھر رشید صدیقی گروپ ٹائپ جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نان الیکٹڈ وہ بندر بانٹ بننے والے لیڈر، وہ کنونشنز لیگ میں آنے والے لیڈرز جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ جو جرنلسٹ کی ریپرزینٹیو تنظیمیں ہیں ان کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اگر یہ کام کر رہی تو یہ کوئی بھلا نہیں کر رہی، نہ اپنا بھلا کر رہی، نہ اس ملک کے عوام کا بھلا کر رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں الیکٹڈ کی کوئی اہمیت ہے، الیکشن ٹھیک ہے نا، الیکٹڈ کی، اگر تو سلیکٹڈ کی اہمیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ملک میں بہت سارے تو الیکشن کے ذریعے ہی آئی ہے نا. اگر وہ اپنے الیکشن پر کیوں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو نہیں کہتے ان کو سلیکٹڈ، ان کو اگر سلیکٹڈ کہتا ہے تو اس ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں. ہم ایز اے جرنلسٹ ان کو سلیکٹڈ نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں جو بھی الیکشن کا پروسیس تھا اس کے ذریعے وہ ایک الیکشن پروسیس سے آئے. اگر وہ اپنے آپ کو الیکشن پروسیس کے لیے آ کے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور اپنے 5 سال کے پیریڈ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور فل فلیج، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی الیکشن کی اہمیت کو سمجھتے تو ہمارے بھی الیکشن ہے.
ہم الیکٹ ہو کے آنے والے لوگ ہیں, آپ سلیکٹڈ لوگوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس ملک کے صحافیوں کے اگر مسئلے حل ہونے ہیں تو وہ الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے حل ہوں گے. اس طریقے سے بندر بانٹ کرنے والی یونین, اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ کانسپریسی تھیوریز کریٹ کر کے جب آپ کام کریں گے تو اس سے پرابلمس کریٹ ہوں گی, اور اس سے نہ تو صحافیوں کے مسئلے حل ہوں گے اور نہ عوام کے مسئلے حل ہوں گے. عوام صحافیوں کو تقسیم کر رہی ہے, اور یہ بہت برے طریقے سے ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری مرتبہ, ماضی میں بھی یہ تھوڑی بہت کوششیں ہوتی رہیں, لیکن جنرل ضیاء الحق کے بعد اگر یہ سیکنڈ بڑی اٹیمپٹ ہے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ دوسری بڑی اٹیمپٹ ہوئی ہے, جمہوری کہتے ہیں اور جو خود کو جمہوری کہہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ میں شبلی فراز صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ, اور ان کے والد صاحب کو بڑی حریت پسند تھے, اور ہم نے ہمیشہ احمد فراز صاحب ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ کرتے ہیں جی. تو اگر ان کا بیٹا ہو کہ وہ یہ کچھ کر رہے ہیں, میرا آج سے لاج رکھنی چاہیے. سمپل صدیقی صاحب یہی پیغام ہے شبلی فراز صاحب کو, اس گورنمنٹ کو, کہ وہ خدا کے لیے یہ بندر بانٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں. پی ایف یو جے اس ملک میں ایک الیکٹڈ باڈی اپنا وجود رکھتی ہے, اور یہ پورے پاکستان, میں نے جب لاہور میں ہمارے الیکشن ہوئے تو میں نے خود ڈاکٹر فردوس عاشق خوان صاحب کو, جو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہیں میں نے کہا, کیونکہ وہ جب ہمارے یہاں پہ لاہور میں FEC تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی چیزیں جو ہیں کم از کم ریکارڈ پہ لایا کریں, آپ بتائیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, آپ ہمیں پن پوائنٹ کریں, آپ ہمیں باقاعدہ ایک لسٹ دیں. تو میں نے ان کی باتوں کو بڑا سیریسلی لیا, میں سمجھا کہ انہیں بہت اچھی باتیں کی, اور ہم نے اس کو کے لیول کے اوپر ہم نے تمام یوجیز کو ذمہ داری دی کہ وہ اپنی لسٹیں مرتب کریں جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اور میں نے پھر ڈاکٹر صاحبہ کو خود کہا کہ آپ وہ ہمارے الیکشن کو مانیٹر کرو, اور یقیناً انہوں نے مانیٹر کرایا بھی, کیونکہ پنجابی کمپلیکس میں الیکشن تھا, سارا سب نے دیکھا. تو آج ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے یہ اس راستے کی طرف نہ جائیں. ہمیں دیکھیں, اگر آپ کو ایشوز ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آزادی صحافت جو ہے اس سے کچھ مسئلے مسائل گورنمنٹ کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, کچھ ریاست کے لیے پیدا ہو, دیکھیں ریاستی ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بالکل سوشل میڈیا کی شکل میں تو بالکل ایک ایسا میڈیا کریٹ کر دیں جس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہو, مادر پدر آزادی ہو. ہم تو نہیں اس مادر پدر آزادی کی سپورٹ کرتے, ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ سوشل میڈیا کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کریں. اس کے کنٹرول کے لیے آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بنائیں کہ ان کو کوئی بھاری فیسوں میں بھی نہیں الجھائیں, ان کی رجسٹریشن کریں. ایک بندے کو پتا ہو کہ میں جب ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن کے طور پہ سوشل میڈیا رن کروں گا تو اس کو مجھے کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن دیکھے گی, لیکن اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر بھی ایک ایسے پلان ہوئے کہ جی بھاری فیسوں کے بارے میں سوچا جانے لگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں کام اگر گورنمنٹ نے کرنا ہے اس ملک میں, یہ ملک ہم سب کا ہے, اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہم پاکستان کو پھلتا پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ان کی ڈومین میں کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کسی سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں. ہمارا بنیادی سے ایشو صرف یہ ہے کہ ایک ہماری آزادی صحافت کو پروٹیکشن دی جائے, اور دوسرا ہمارا معاشی آزادی کو پروٹیکٹ کیا جائے. جو مالکان اخبارات, جو مالکان میڈیا ہمارے منیمم ویجز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ان کو پابند کیا جائے, اور گورنمنٹ اپنے ایک ایڈورٹیزمنٹ کو میڈیا ٹول کے طور پہ اگر باقی آرگنائزیشن پرائیویٹ آرگنائزیشن استعمال کرتی, گورنمنٹ بھی کرے, ان اداروں کو باؤنڈ کرے. جو ایڈورٹیزمنٹ لے رہا ہے وہ کم از کم اس بات کی یقین دہانی ضرور ہونی چاہیے, آن پیپر ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ وہ ویج ایوارڈ کا نفاذ کرے گا. اور ویج ایوارڈ کا نفاذ کسی بھی صورت میں, یہ نہیں کہ ریگولر جنگ گروپ میں اس وقت ہزاروں ملازمین کام کر رہے ہیں لاہور میں, لیکن 18 سے 25 ملازمین ہوں گے جس کو ویج ایوارڈ مل رہا ہے, اور ان میں سے بھی کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. یعنی جو یونین کے ریپرزینٹیو, ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں پہلے کسی دور میں ریگولر ہو گئے, اب یہ ایکسرسائز کے لوگوں کو آپ ریگولائز نہیں کرتے, لوگوں کو آپ ایک الگ کمپنی کے ذریعے ملازم رکھ لیتے ہیں, لوگوں کو آپ جو ہے کانٹیکٹ کے ذریعے ملازم رکھتے تھے. یہ ویج ایوارڈ جو ہے یہ تو سب کے اوپر لاگو ہے. اگر جنگ گروپ میں اگر 300 ملازمین ہیں تو 300 کو ان کو دینا پڑے گا. اب وہ جنوری سے ان کی کمٹمنٹ تھی, پچھلے جنوری سے انہوں نے دینا تھا, 1 سال کا پورا ایریئرز ہیں, اور وہ بھی اگر وہ 18-20 کو دیں گے اور کہیں گے جی ہم نے ویج ایوارڈ دے دیا ہے تو یہ ایک شرمناک ہے. اس شرمناک مالکان کے شرمناک عمل کو, اس کے لیے گلا گھونٹے نا میر شکیل کا, تو میں کھڑا ہوں گا کہ جی
آپ نے بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آپ جعلی مقدمات کے ذریعے اور الٹے سیدھے مقدمات کے ذریعے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان ایشوز کے اوپر مالکان کو پکڑے نا کہ جی آپ نے اپنے ملازمین کو کیسے ویج ایوارڈ نہیں دیا, آپ اپنے ملازمین کو منیمم سیلریز کیوں نہیں دے رہے. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کی صورت میں آپ نے ویج ایوارڈ کا نافذ کی دفاع کیا, اس طریقے سے انہی رولز کے اوپر الیکٹرانک میڈیا امپلائیز ایکٹ جو ہے وہ بھی بنایا جائے, اور اس میں وہی ساری کیٹیگریز جو فوٹوگرافر کے لیے وہ کیمرہ مین کے لیے کی جائے, جو سب ایڈیٹر کے لیے وہ کاپی ایڈیٹر کے لیے کی جائے, جو ہمارے اخبار کے رپورٹر کے لیے وہ ٹی وی کے رپورٹر کے لیے کی جائے. تو جو اس طریقے سے وہاں پہ NLE وہاں پہ اگر وہ کاپی ایڈیٹر تھا اور کیا کہتے ہیں کہ کاپی پیسٹر وغیرہ تھے تو آرٹ ایڈیٹر تھے, ان کے لیے جو ہے ہمارے یہاں NLEs جو ہیں ان کو, اور یہ اگر کیٹیگری اس طریقے سے واضح ہو کے ان کو ایک نافذ کر دیا جائے تو یہ بہت آسانی سے چل سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا گروپ پیدا کیا گیا ہے تمام شعبوں میں, ناٹ اونلی جرنلزم, میڈیا میں نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں ایک لوٹ مار گروپ جو ہے, ایک وچولا گروپ ہے, ایک کمیشن مافیا گروپ کریٹ کیا گیا ہے. ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی ایسے ہیں کہ لوگ آتے ہیں راتوں رات آتے ہیں اور وہ لاکھوں سیلریز لینا شروع کر دیتے ہیں, اور جو رپورٹر جس کی سٹوری کے اوپر وہ اینکر پروگرام کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ 30 سے 50 ہزار پہ, اور جو اینکر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ شام کو ٹائی کوٹ بیٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ایک جو ہے وہ ریسرچ ٹیم کی طرف سے جو ایک دے دیا جاتا ہے اور اس کو وہ پروگرام کر لیتا ہے, لپ سروس کرتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے سے لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرق جو ہے یہ گورنمنٹ کو خود دور کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی, اقدامات کرنے پڑیں گے. اس کے لیے اس کو پھر ایک مرتبہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. نان الیکٹڈ کے ساتھ بیٹھیں گے, نان الیکٹڈ ان سے مراد بھی لیں گے, گورنمنٹ کے معاملات کو عیاشی بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, اور مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنے کے لیے الیکٹڈ کو نمائندگی دینی ہوگی, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل آزادی صحافت یا اس طرح کے نہیں, وہ صرف اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان دکانوں کا بھی انشاءاللہ تعالی یہ کمیونٹی حل کرے گی. کیونکہ اس کمیونٹی نے ماضی میں بھی ہمیشہ جب جنرل ضیاء نے ایک دکان بنائی تھی الگ سے تو اس کا حل جمہوریت میں ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں PFUJ برنا گروپ جو ہے نا اس پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ بنا, اور اس کے بعد اسی کی نمائندگی مانی گئی. اسی طریقے سے ابھی بھی یہ جو گروپ ہے جو ایک الیکشن کرواتا ہے پورے پاکستان میں, اسی کی نمائندگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تسلیم کی جائے گی. گورنمنٹ کرے نہ کرے, دوسرے ادارے کریں نہ کریں, دیکھیں جس کی نمائندگی ہے, جس کی وہ نمائندہ تنظیمیں, آپ دیکھیں کہ وہ وہاں کہاں کیا کھڑی ہیں, تو نمائندہ تنظیموں کے طور پہ یہ کھڑی ہے. اس وقت پورے پاکستان کے 13 کی 13 یونٹ میں اگر کوئی تنظیم ایکٹیو ہے تو وہ یہی PFUJ ہے. اس وقت پورے پاکستان کے بڑے پریس کلب میں اگر تنظیم کوئی ایکٹیو ہے تو وہی ہے, وہ یہی ہے. ارشد انصاری صاحب یہاں پہ صدر ہیں, اسی طریقے سے شکیل انجم صاحب وہاں پہ نیشنل پریس کلب میں پریزیڈنٹ ہیں, اسی طریقے سے فاضل جمیلی صاحب کراچی میں پریزیڈنٹ ہیں, یا امتیاز فاران صاحب ماضی میں رہے ہیں, یا اسی طریقے سے رضا الرحمان صاحب بلوچستان میں کوئٹہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہے. تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ گورنمنٹ اگر آنکھیں بند کر کے اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو نظر انداز کر کے اور اپنے مرضی کے لوگوں کو لائے گی تو پھر بے چینی پھیلے گی, پھر مسئلے مسائل بڑھیں گے. تو آج میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم پہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ بالکل پرعزم ہے. ہم نے ماضی میں جو وعدے کیے اس کے اوپر ہم نے عمل کیا, اور احتجاج بھی ہم کریں گے. اور آپ کا پروگرام ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایجنڈے میں کچھ تو ہوگا نا؟ صدیقی صاحب, اس کے سال ہمارے ایجنڈے میں میجر چیزیں جو ہیں وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پچھلے سال جو کرونا ہوا اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے, تو ہم نے تقریباً 150 کے قریب جو جرنلسٹ اور نان جرنلسٹ اسٹاف تھا ان کو 20,000 جو ہے وہ ہم نے دلوایا اپنے ایک NGO کے ذریعے. اور اسی طریقے سے اب بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم کرونا سے متاثرین کے لیے جو ہیلپ جہاں تک ہو سکے کروائیں, اور گورنمنٹ سے بھی. یہ ہماری کوئی گورنمنٹ سے, میں آج پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں, ہماری اس گورنمنٹ سے کوئی جنگ نہیں. ہم بالکل اس کو ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کہتے, نہ سمجھتے. ہم اس کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے زمرے میں لیتے ہیں, لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی الیکٹڈ ہونے کے ناطے ہمارے لیے بھی وہ اہمیت دیں اور ہمارے ساتھ مل بیٹھیں, ہمیں اپنے ایشوز بتائیں. ان کو اگر رپورٹنگ کے ایشوز کے اوپر پرابلمز ہیں, بالکل ہم اپنے لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دینے کو تیار ہیں, اور وہ گائیڈ لائن ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس سے باہر نہیں ہوگی. ہم اپنے دوستوں کو ہم ان کی آزادی صحافت کو ڈسٹرب نہیں ہوتے دینا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے,
میں یہ بھی بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ بار بار ہمیں فورتھ پلر ایک ایسا تانا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک ایسی چیز دینے کی کوشش کی جائے جو ہماری ہے ہی نہیں, جس لیے ہم نے کبھی اون ہی نہیں کیا. ہمارے لوگوں کو بار بار ایک میسج دیا جاتا ہے کہ میڈیا جو فورتھ پلر ہے, پی ٹی وی پہ پروگرام بھی چلتا ہے فورتھ پلر, چوتھا ستون کے نام سے فیض صاحب کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے غلط العام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک غلط العام چیز چلا دی گئی ہے. کسی اسٹیٹ میں کوئی میڈیا فورتھ پلر نہیں ہوتا, پاکستان میں بھی میڈیا فورتھ پلر نہیں ہے. 3 پلرز کے اوپر اسٹیٹ چلتی ہے, اس میں مقننہ ہوتی ہے, اس میں جس کو پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہو, اس میں انتظامیہ ہے, اس میں عدلیہ ہے. یہ ادارے 3 ادارے مل کے جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں. کوئی قانون سازی کر رہا ہے, ایک قانون کی امپلیمنٹیشن کروا رہا ہے, ایک لوگوں کو سزا جزا اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی تشریح ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک بیلنس معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو وہ بیلنس معاشرہ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر میڈیا کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ جو قانون کیا ہے یہ اس کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اچھا یہ بتائیں, وہ اس کی وضاحت کرتا ہے, تو وہ اس کے اوپر جب میڈیا یہ خبر دیتا ہے تو اس خبر کے نتیجے میں ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنس قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر میڈیا ایک ڈبیٹ کروا دیتا ہے, اگر کسی جگہ انتظامیہ نااہلی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے اوپر ہو جاتی, تو وہ چیزیں اچھے طریقے سے بن جاتی ہیں, وہ معاشرہ بن جاتا ہے, وہ سماج بن جاتا ہے, وہ ڈیلیورنس دینا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک بڑی ترقی ہوتی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وہ رول جو ہے وائس ٹاک کا رول پلے کریں. ہمیں کوئی اسٹیٹ پلر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ملک کے عوام کے خیر خواہ ہیں, ہم اس پاکستان کے خیر خواہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان سب سے پہلے والے. اچھا ایک بات بڑی میں نے خود محسوس کی ہے کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں, اور وہ مثال میرے سامنے آئی کہ نئی بات کے سامنے ہم جب گئے آپ کی قیادت میں اور ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں, تو انہوں نے ایک عجیب طرز عمل کا مظاہرہ کیا. مجھے اس صحافت میں 50 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے, تو ہم نے ایسی مثال کبھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے جن ملازمین کے حقوق کے لیے ہم وہاں احتجاج کر رہے ہیں ان ملازمین کو جمع کیا, انہیں اس بات پہ فورس کیا کہ آپ باہر جا کے انہیں کہیں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ اس طرح لگا کہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے نصر اللہ ملک صاحب کی قیادت میں خود آ گئے. وہ تو بڑی حکمت کا مظاہرہ آپ نے خود کیا, ارشد انصاری صاحب نے کیا, کہ جو صحافی ہیں ان کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مالکان اپنے ہی ان کارکنوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جو احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں PUJ کی طرف سے یا لاہور پریس کلب کی طرف سے, صحافیوں کی طرف سے, تو وہ ان کے مقابلے پہ نہ بھیجیں, ان کو کوئی میسیج آپ دیں مالکان کو. اس سے کیا اپنا نقصان زیادہ ہوگا کہ بھی کارکنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو پھر ہم تو ان کے لیے گئے ہیں, اب ان کی کوئی نوکری کی مجبوری ہے, وہ بیچارے آ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ آپ کارکنوں کو بھی اویئرنیس کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ وہ کیا طرز عمل؟ دیکھیں میں یہ اس طرح کی صورت کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی. مجھے 2004 میں جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو ہم نے وہاں پہ چٹان گروپ میں وہاں پہ سیلریز کا ایشو تھا. مسعود سورج صاحب بہت بڑے باپ کے بیٹے اور بڑا آرگنائزیشن, انہوں نے چٹان شروع بھی کیا, بڑے پرعزم انداز سے شروع کیا, لیکن وہاں پہ کرائسس آیا, سیلریز تاخیر کا شکار ہوئی, ادارہ بند ہونے کی پوزیشن میں ہوا. تو وہاں پہ دوستوں کا نیچرلی ایشو تھا, تو ہم نے وہاں پہ سیلریز کے لیے احتجاج کیا. وہ سن نہیں رہے تھے, تو ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم ان کے گھر کے باہر احتجاج کریں گے. تو گئے وہاں پہ, تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ریزسٹنس ہوگی. یہ تو ورکرز ہیں, ان کو تو کھڑا کیا جاتا, گھر والے تو لازمی آئیں گے. تو ہم نے وہاں پہ بھی بڑے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا کہ ہم وہاں پہ جب گئے تو وہاں سے گھر سے کارکنوں کو کیا میسیج دیں گے؟ تو ہم نے اس کو رجسٹ بڑے اچھے طریقے سے کیا. ہم نے ان کے پیچھے ہٹتے گئے, پھر جب وہ پیچھے ہٹ جاتا پھر شروع کر دیتے. تو یہ ابھی میں ورکرز کو تو میسیج یہی ہے کہ یار دیکھو ہم آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ آئے تو فائدہ کس کو ہوا؟
مجھے نہیں کارکنوں کو ہوا نا، جب آپ کی وہاں کے ملازمین کو ہوا 30%، 40%، 10-10، 12-12 ہزار، 20-20، 30-30 ہزار سیلری جب آپ کی واپس آپ کو 50-50 ہزار ملی تو وہ کس کو فائدہ کیا؟ آپ کے کچن میں اضافہ ہوا، آپ کی اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ڈالی. تو اس میں وہ اوائڈ کریں. لیکن نیچرلی ان کے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نصر اللہ ملک صاحب یا باقی لوگ جو تھے وہ کوئی دل سے ان کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کی بھی مجبوری تھی. اور انہوں نے بڑی کائنڈنس کا ہمارے ساتھ یہ بھی بہرحال بات مظاہرہ ہوا کہ وہ پھر ہماری چیزوں کو سمجھا بھی. اور جب نیو ٹی وی کو بند کیا گیا تو پھر اس کے اوپر بھی ہم نے صدائے احتجاج بلند کی. ہم نے لاہور میں بھی کی، اور ہم اسلام آباد میں جب وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے تو RIUJ اور ہماری PFUG کی قیادت کے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ ہم بار بار ان کو یہ ریلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو آپ کے ایشوز ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایشو کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں. اور یہ ہم نے 24 میں بھی چلو ساتھ وہ کھڑے نہیں ہو رہے تو کم از کم ہمارے مقابل تو نہ ہے. تو وہ بہرحال لوگوں نے ریلائز بھی کیا، اور ابھی اس الیکشن میں اس کا اظہار بھی کیا کہ میرے خلاف اگر آپ دیکھیں تو نئی بات میڈیا گروپ سے ہی تھے جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. اب دیکھا جائے تو جس آرگنائزیشن سے وہ امیدوار سامنے آئے تھے تو انہوں نے اپنا غصہ نکالا نا. نہیں میں بالکل ابراہیم لکی میرے پاس تو اس بات کا حق ہے کیونکہ میں بھی عرصہ 50 سال سے صحافت کے ہی میدان سے وابستہ ہوں. لیکن میں ایک آبزرور کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بھی انہوں نے اس قسم کا جو بھی کیا، لیکن عوام نے جو صحافی ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے آپ کو ہی منتخب کیا، اور ہم نے بھی کھل کے آپ ہی کی کمپین چلائی. اچھا میں وہی کہنے لگا کہ دیکھیں ابراہیم لکی صاحب وہ ہمارے دوست ہیں بھائی، وہ پہلے سے الیکشن کے حوالے سے کمیٹڈ تھے، وہ لڑنا چاہ رہے تھے. تو وہ اس میں نیچرلی پیچھے کوئی تھا. لیکن دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ وہ جس آرگنائزیشن سے تھے تو وہاں پہ بڑا بھاری ووٹ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس بھاری ووٹ کے باوجود اگر مجھے میرے سے پوچھیں گے آپ تو اس آرگنائزیشن کے بہت سارے لوگوں کی بڑی تعداد نے ووٹ کیا، سپورٹ کیا. کسی نے کھل کے کیا، کسی نے کھل کے نہیں کیا. اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میں ابراہیم میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شکریہ اس حوالے سے ادا کروں گا نیو نیوز کے اونرز کا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو آنر کیا، اور انہوں نے جب ہم نے ان کے ایشو کو، نئی بات میڈیا گروپ کے ایشو کو دیکھا تو انہوں نے پھر اس کا ہمیں فروٹفل نتیجہ یہ دیا کہ تمام لوگوں کی جو کٹوتیاں تھیں وہ ختم کر دی. تو ہم نے اس کے اوپر بھی ان کا شکریہ ادا کیا. ابھی میں تھوڑا سا ہوگا. دیکھیں ہمارا مقصد یہ انٹرویو کرنے کا قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم صحافی برادری میں یا جو ان کے مالکان ہیں ان کے خلاف لوگوں کو آمادہ کریں. ہمارا صرف یہ ہے کہ جس جگہ پر ایک بات ایسی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے ہماری بات سنی اور اس پر عمل کیا. ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی نہ تو دشمنی ہے، نہ ہم ان کے خلاف ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مالکان اور کارکن کے باہمی تعاون کے بغیر یہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا. بالکل یامین صدیقی صاحب. اور یہ بات میں ابھی جب کیمپین میں ہم لوگ گئے سٹی 42 میڈیا گروپ میں تو وہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب سے ایک سریرا ملاقات ہوگی، وہ دن آئے اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے 2 ایشو ہیں. ایک ایشو کے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آزادی صحافت کا ایشو وہ آپ کو لڑنا چاہیے. ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ آپ کی اگر آزادی یہ صحافت پروٹیکٹ ہوگی تو ہمارا روزگار بھی پروٹیکٹ ہوگا. لیکن ہمارا جو معاشی آزادی کا ایشو ہے اس میں آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے دروازے پہ احتجاج کے لیے آتے رہیں گے. میرے خیال انہوں نے بڑی کائنڈنس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کا حق ہے. تو ہم آج اپنے تمام ساتھیوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی اس عرصے میں کریں گے وہ صرف اور صرف اس ملک میں آزادی صحافت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کارکنوں کی معاشی آزادی کے تحفظ کے لیے کریں گے، اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے اوپر میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا کہ ابھی PFUJ نے جو ابھی لاہور میں FEC ہوئی تھی اس میں ایک بڑا کلیئر ڈیسیژن لیا ہے. غالباً وہ ڈیسیژن ہی اس گورنمنٹ کو چبھ رہا ہے کہ وہ ہم نے کہا ہے کہ ہم آزادی صحافت اور معاشی آزادی کے تحفظ کے لیے ایک لانگ مارچ کریں گے جو کوئٹہ سے چلے گا اپریل کے فرسٹ ویک میں، غالباً 2 اپریل کو یا 1 اپریل کو، اور وہ کراچی اور کراچی سے پھر روڈ مارچ کے ذریعے سکھر حیدرآباد اور وہاں سے ہوتا ملتان، اور ملتان سے لاہور، اور لاہور سے پھر اسلام آباد. اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے صرف اپنے انہی مطالبات کے لیے کہ ہمیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ورکرز کو بھی ایک
ایوارڈ دیا جائے اور اسی طریقے سے ہماری معاشی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اسی طریقے سے ہماری جو آزادی صحافت ہے اس کے اوپر یقینی بنایا جائے. ہمارے لوگوں کو جو مسنگ کیا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کی جو جانیں جو ہیں وہ قربان کی جاتی ہیں, اس سلسلے کو روکا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ PFUJ بھی اس کے لیے پرعزم ہے, پنجاب یونین آف جرنلسٹ بھی اس کے لیے پرعزم ہے, اور ہم جو بھی ہو سکا اس نامساعد حالات میں ضرور کریں گے. ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ ایشو ضرور ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس پاکستان اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا ہے. بہت شکریہ جناب. ناظرین, بہت مختصر وقت میں اتنی اچھی بھرپور گفتگو ہوئی. قمر الزمان بھٹی صاحب کے ہم شکر گزار بھی ہیں, اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم کل بھی سردار حقیقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. ہم میڈیا کے مالکان کا احترام کرتے ہیں, اور میڈیا کے مالکان اور کارکن یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر ان میں سے بیلنس خراب ہوگا تو اس کا نقصان مالکان کو بھی ہوگا اور کارکنوں کو بھی ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو حکومت کو ہوگا. اس لیے جو ہمارے اخبارات کے, رسائل کے اور الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ہیں, انہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو ہم احتجاج کرتے ہیں PUJ کے پلیٹ فارم سے یا صحافیوں کے کسی بھی فورم سے, اس کو آپ اپنی ذاتی دشمنی یا ذاتی مخالفت مت سمجھیں. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کروڑ روپے کا آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس میں ہمارے صحافیوں کا بھی کچن چلنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات کے لیے کسی اور دروازے پر نہ دستک دینی چاہیے, نہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے پھیلانا چاہیے, اور نہ ہمیں آپ اس بات کے لیے مجبور کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.